الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد گرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام علماء کرام حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکان، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں تمامی بہنیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، سبحان اللہ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، سبحان اللہ، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں میں تمامی خواتین اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کی دعوت پر آپ سب یہاں بہت بڑی تعداد میں حاضر ہیں۔ ابھی اجتماع کی شروعات ہوئی ہے اور بفضلہ تعالی خواتین اسلام کی آمد کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کے جذبہ عشق رسول کو سلامت رکھیں، آپ کی اور میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ میں صمیم قلب کے ساتھ ہماری سنی دعوت اسلامی کی جتنی مبلغات اور معلمات ہیں ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہنچ کر آپ کو دعوت دی اور آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔
اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کا یہ پرفتن ماحول، آج کا یہ پرفتن دور، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر گناہوں کا ایک طوفان ہے، گناہوں کی ایک ایسی باڑھ ہے کہ اس طوفان کے اندر، گناہوں کے اس سیلاب کے اندر ہر کوئی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اللہ جس کو بچا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، مردوں کے ساتھ ساتھ جہاں مرد کہیں زنا کے اڈے پر نظر آتے ہیں، کہیں شراب کے اڈے پر نظر آتے ہیں، کہیں جوے کے اڈے پر نظر آتے ہیں، مسجدوں سے کوسوں دور مرد نظر آتے ہیں، فلم اور سنیما کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، عورتوں سے ناجائز تعلقات کرتے ہوئے مرد نظر آتے ہیں، تو جس طریقے سے مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اب گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، خواتین اسلام کا حال یہ ہے کہ اب انہوں نے بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فرامین کو وہ پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنی زندگی کو اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے مطابق گزارنا چاہتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کی پسند یہ ہو گئی ہے، انہیں اچھے کپڑے چاہیے، انہیں زیورات چاہیے، انہیں بائک پر گھومنے کا شوق ہے، انہیں پارکوں میں جانے کا شوق ہے۔ بس عورت کا مطلب یہ کہ جب وہ گھر میں رہے تو کام کاج کرے، کپڑے دھلے، کھانا بنائے، بچوں کی پرورش کرے، اور اس کے بعد اچھے زیورات پہنے، قیمتی زیورات پہنے، وہ جو ہے اچھے کپڑے پہنے، شادیوں میں شرکت کا شوق، ولیمے میں شرکت کا شوق۔ اس طریقے سے خواتین اپنی کل زندگی کو اسی کے ارد گرد گزار رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تھوڑا سا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آپ سے پہلے آپ کی مائیں اس زمین پر ہوگی، ان سے پہلے ان کے ماں باپ اس زمین پر ہوں گے، ان سے پہلے ان کے ماں باپ اس زمین پر ہوں گے۔ کیا ہم نے اپنی دادی دادا کو اپنی نگاہوں کے سامنے دم توڑتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے ان کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا ان کی روح کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ غریب تھے تو بھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ مالدار تھے تو بھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے گھر چھوڑ دیا، انہوں نے دکانیں چھوڑ دی، مرنے والی عورتوں نے زیورات چھوڑ دیے، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے چلے۔ جس طریقے سے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے گئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمیں بھی ایک دن سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ بچے یہیں رہیں گے، کاروبار یہیں رہے گا، مکان یہیں رہے گا، دکان یہیں رہے گی، اور زیورات یہیں رہیں گے، قیمتی کپڑے یہیں رہیں گے۔ جس گھر کے اندر اتنی جان ڈالتی ہو، جن زیورات سے اتنی محبت کرتی ہو، سب سے اتنا پیار کرتی ہو، سب کو چھوڑ کر کے جاؤ گی، لیکن کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہارا مونس و غمخوار ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، قبر کی تنگ اور تاریک وادی کے اندر تمہیں کون کام آئے گا؟ منو مٹی کے نیچے تمہیں دبا دیا جائے گا۔ آج اگر پاور بند ہو جائے اور پنکھے آف ہو جائیں، پنکھے بند ہو جائیں، تو اپنے گھر کے اندر اپنا دل نہیں لگتا، عورتیں بے چین ہو جاتی ہے، بلکہ پاور ہاؤس والوں کو بددعا دیتی ہے۔ کوئی عورت بے باک ہے تو گالیاں بھی دیتی ہے کہ اس نے پاور بند کیوں کر دیا، کتنی گرمی ہو رہی ہے، کتنی گرمی کی حرارت ہے، کتنی گرمی کی تپش ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، زمین کے اوپر زندگی گزارتی ہو، بغیر پنکھے کے راحت نہیں ملتی۔ اچانک پاور بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کبھی مکھیوں کے ڈنک ہمیں بے چین کرتے ہیں، کبھی مچھروں کے ڈنک بے چین کرتے ہیں، مگر منو مٹی کے نیچے جب تمہیں اور ہم سب کو دبا دیا جائے گا، اس وقت وہاں کیا کام آئے گا؟ یہ زیورات کام آئیں گے، یہ مال کام آئے گا، یہ اچھے لباس کام آئیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہاں کچھ
काम नहीं आएगा, तुम्हारे अच्छे अमाल काम आएंगे। तुमने यहाँ जो अच्छा अमल किया होगा, कितना अफसोस है, ज़ेवरात से दिल लगाया, कभी कुरान से दिल नहीं लगाया, अच्छे कपड़ों से दिल लगाए, कभी नमाज से दिल नहीं लगाया, सीरियलों से दिल लगाया, रसूल पाक की सीरत से दिल नहीं लगाया। ए खातूने जन्नत की कनीजों, अपने नाजुक जिस्म पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो। बड़ी माजरत के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरतें गुनाहों के दलदल में डूबी जा रही है। कभी किसी की गीबत हो रही है, कभी किसी की चुगली हो रही है, कभी किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आखिरत भूल चुकी है खवातीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, क्या सारे शौक तुमने दुनिया ही में पूरे कर लेना है? आज ये जरा दिल के कानों से ज़ेवरात और कपड़ों की मोहब्बत में डूबने वाली औरतें बहुत तवज्जो के साथ मेरे सादिक और मसदूक नबी का फरमान सुने। मेरे सरकार मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा, ए खातूने जन्नत की कनीजों, जब दुनिया की तपिश और हरारत का ये आलम है, तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा, जहन्नम की तपिश का आलम क्या होगा, जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें थी। मेरी माओ और बहनों लरस जाओ, इस सुन्नी इज्तिमा का मकसद जिंदगियों में इनकलाब है, इस सुन्नी इज्तिमा का मकसद जिंदगियों में तब्दीली है। इस इज्तिमा से अपने आप को तब्दील करो। आज का दिन तुम्हारे लिए तारीखी दिन बन जाए, आज का दिन हम सब के लिए तारीखी दिन बन जाए, जिंदगियों के इनकलाब का दिन हो, दिलों की तब्दीली का दिन हो, दिलों के इनकलाब का दिन हो, दिलों में खशियत रब्बानी बसाने का दिन हो, दिलों में इश्क रसूल की शम्मा जलाने का दिन हो। ए खातून जन्नत की कनीजों, मेरे आका सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिनफ नाजुक औरतों के लिए फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों थी? तो मेरे आका फरमाते हैं, दो सुर्ख चीजों की वजह से, दो लाल चीजों की वजह से मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। एक तो सुर्ख चीज सोना है कि वो सोने से यानी वो गोल्ड से बहुत मोहब्बत करती है, सोने के ज़ेवरात से बहुत मोहब्बत करती है, और दूसरा जाफरान से, यानी उस दौर की औरतें जाफरान इस्तेमाल करती थी, अपने कपड़ों को जाफरान में रंगती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बड़ी माजरत के साथ आज मेरी कौम की नौजवान बच्चियां अगर कभी अल्लाह अकबर किसी गैर के पास भी मालो दौलत देखती है और उसको रिश्ते नहीं आते या रिश्ते आने में ताखीर होती है, तो वो मालदारी देखने की वजह से किसी गैर के हाथ में भी अपना हाथ दे देती है। आज के नौजवान लड़के, नौजवान बच्चियों को कभी जेवर का लालच देकर, कभी दौलत का लालच देकर, कभी पार्कों में घुमाने का लालच देकर, कभी बाइक पर लेकर के घूमने का लालच देकर, कभी शादी का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करते हैं, उसके जिस्म को खरीदने की कोशिश करते हैं। यकीन जानिए, इस इज्तिमा में आने वाली बच्चियां ऐसी हरगिज नहीं है, लेकिन आपके जरिए से पूरी कौम की बेटियों को पैगाम देना मकसूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कौम की उन बच्चियों को बता दो जो जेवर की बुनियाद पर हया को बेच रही है, जो जेवर की बुनियाद पर हुस्न का सौदा कर रही है। सुन लो, इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसकी हया है, इसलिए कि जेवर फरोख्त हो जाए या गुम हो जाए, उसे दुनिया के बाजारों में खरीदा जा सकता है, मगर औरत की हया बिक जाए तो फिर उसे दुनिया की किसी मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता, उसको जान देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता, उसको पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरतों के शौक बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ औरतें हुस्न और जमाल के हवाले से यानी सिंगार दान के हवाले से लाखों रुपए खर्च कर रही है। आज की बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जाकर के पैसे खर्च कर रही है, सिंगार की किट्स खरीद
خریدنے کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ظاہر سی بات ہے جب اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے اور آمدنی کم ہوگی تو انسان کے قدم خود بخود بہکنے لگتے ہیں، انسان کے قدم خود بخود ناجائز راستے پر چلنے لگتے ہیں. مگر آئیے اب ان خواتین کی زندگی کو سنیں جن خواتین نے زہد و تقوی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. یاد رکھنا زندگی تو دھوپ میں بھی گزر جاتی ہے، زندگی سائے میں بھی گزر جاتی ہے، مگر قبر کو اگر آرام دہ بنانا ہے، اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے، اپنی زندگی کو تقوی میں گزارو، اپنی زندگی کو پرہیزگاری میں گزارو، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارو. آج کل کی بچیاں اگر غریب گھرانے میں شادی ہو جائے رہتی نہیں ہے، اکثر شوہر کو تنگ کرتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر قسمت کی وجہ سے کسی بیٹی کی شادی غریب گھرانے میں ہو جائے اور وہ حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنی حیا کی حفاظت کرے، آقا فرماتے میں محمد اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عورت کو جنت میں میرا پڑوس نصیب ہوگا، وہ لڑکی رسول پاک کا پڑوس پائے گی جنت میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کس قدر قناعت کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، یہ ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے. آج ہم پر وہ وقت نہیں، ہم پر ایسے حالات نہیں جن حالات سے وہ خواتین گزری ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ہو جاتے تھے مگر رسول پاک کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا. ہم 1 مہینے کا چاند دیکھتے، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا یہاں تک کہ وہ چاند ختم ہو جاتا، یعنی پورا چاند گزر جاتا، پورا مہینہ گزر جاتا. پھر اس کے بعد دوسرا چاند طلوع ہوتا اور دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا، یہاں تک کہ تیسرا چاند طلوع ہوتا اور وہ تیسرا مہینہ بھی گزر جاتا. یہ کس کے گھر کی داستان ہے جس کے ٹکڑوں پر پوری کائنات پلتی ہے؟ یہ کس کے گھر کی داستان ہے جس کی خیرات سب کو ملتی ہے؟ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، جس کے ٹکڑوں کی خیرات پا کر زمانہ پلتا ہے. اہل عرش اور اہل فرش کو جس کے صدقات نصیب ہوتے ہیں، آسمان والے زمین والے جس کی خیرات لیتے ہیں، انبیاء کو جس کے درس ملتا ہے، اس رسول کے گھر کی داستان، اس رسول کی چہیتی زوجہ مقدسہ کہتی ہے حضور کے گھر میں 3 مہینے تک کے چولہا نہیں جلتا تھا. ام المومنین سے کسی نے پوچھا اما جان جب حضور کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو اس وقت آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ آپ کیا کھاتے تھے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج مالیگاؤں کے کسی فقیر کے گھر کا بھی یہ حال نہیں جو میرے بادشاہ کے گھر کا حال تھا، جو میرے شہنشاہ کے گھر کا حال تھا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب تمہیں بھوک بے چین کرے اپنے جسم کو بیچنے کے لیے، جب تمہیں بھوک بے چین کرے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے، اس وقت تم ام المومنین ماں عائشہ کی زندگی کیوں یاد نہیں کرتی؟ اس وقت تم رسول پاک کی زندگی کیوں یاد نہیں کرتی؟ ام المومنین سے کسی نے پوچھا اما جان جس وقت رسول پاک کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا آپ کھاتے کیا تھے؟ ام المومنین نے فرمایا 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی. ہم پانی پر گزارا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑی توجہ فرمائی اس حدیث پاک کے مفہوم پر. کھجور اور پانی کھجور کھا کے پانی کیوں پیتے تھے؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے تو میں اس کے گھر اتنا کم ظرف ہو کر، کم فہم ہو کر، کم سخی ہو کر اس کے گھر کھانا پہنچانے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا پڑوسی ہے. اگر یہ پتا چلے کسی بخیل سے بخیل انسان کو
کہ پڑوس میں بندہ 10 دن کا بھوکا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو بچا کچا ہی صحیح اپنے پڑوسی کو دے دے گا. اور اگر یہ پتا چلے کہ مسجد کا امام بھوکا ہے تو سارے محلے کے لوگ بے چین ہو جائیں کہ نہیں امام صاحب کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے. امام الانبیاء کے گھر 3 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے اور نبی کی زوجہ اور حضور کے گھر کے لوگ کھجور اور پانی پر گزارا کر رہے ہیں. وہ صدیق اکبر جو حضور کے ایک کہنے پر اپنے گھر کا پورا مال لے کر آتے ہیں، کیا وہ حضور کے گھر میں راشن نہیں پہنچا سکتے تھے؟ وہ فاروق اعظم حضور کے ایک کہنے پر جنہوں نے آدھا مال دے دیا، ارے مال تو اپنی جگہ، جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے تھے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جو اپنی سروں کو ہتھیلی پہ لے کر چلتے تھے گویا کہ حضور کے قدموں میں نثار کر دیں. میرے امام نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جس نبی پر انہوں نے بچے نثار کیے، جس نبی پر انہوں نے اپنی جانیں نثار کی، حضور کے گھر میں وہ راشن نہیں پہنچا سکتے تھے. 3 مہینے تک کے کھجور اور پانی پیا جا رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ نبی کے گھر والوں تمہاری عظمتوں کو سلام. اس لیے وہ کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے، لیکن صدیق کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. حضور کے گھر کی بیویاں اتنی صبر والی تھی کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، مگر باپ کو پتا نہیں چلا کہ 3 مہینے سے گھر میں چولہا نہیں جلا. حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہے لیکن 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا، تو باپ کو پتا نہیں چلا کہ گھر میں چولہا نہیں جلا. یہاں ایک دن اگر نئی کسی کی شادی کے موقع پہ نئے کپڑے نہ ملے تو اس پر پنچایت بٹھا دی جاتی ہے. اگر کسی زیور کے مطالبے پہ زیور نہ ملے تو شوہر کا گھر چھوڑ کر کے نکلنے کی باتیں کی جاتی ہے. یہ وہ خواتین تھی. مگر سن لو، وہ مقدس ماں جو کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے تک کھجور اور پانی پہ ہم گزارا کرتے تھے، وہ عورتیں جو ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتی ہے، ان کے جسموں کو کیڑے کھا جاتے، قبروں کا نشان مٹ جاتا ہے. لیکن آج بھی میری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت قرآن مقدس سورہ نور کی شکل میں بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ام المومنین کا مزار اقدس آج جب بھی کوئی ام المومنین کا بیٹا، چونکہ وہ ہم مومنین کی ماں ہے، ام المومنین کا بیٹا جب عائشہ صدیقہ کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی غیرت ایمانی کی وجہ سے اس کی نگاہیں قبر عائشہ صدیقہ کو نظر بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی. عقیدتوں سے نظریں جھک جاتی ہے. پتا چلا زیور پہن کر جو عزت نہیں ملتی، کپڑے پہن کر جو عزت نہیں ملتی، کھا پی کر جو عزت نہیں ملتی، وہ اللہ کو منانے سے عزت مل جایا کرتی ہے، وہ تقوی کی برکت سے مل جایا کرتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو نبی کے گھر کا حال ہے. آئیے نبی کی چہیتی بیٹی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ سبحان اللہ متقیہ سبحان اللہ عالمہ غیر معلمہ سبحان اللہ جس کے حجرے میں بن اجازت جبریل بھی نہیں آتے، سبحان ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے سبحان نہیں. اللہ. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سبحان اللہ. انس ابن مالک راوی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئے. سیدہ کے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اب کوئی اتنا بھوکا نہیں رہتا کہ اسے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے. انس ابن مالک کہتے ہیں نبی پاک کونین کے والی جب حجرہ فاطمہ میں گئے تو دیکھا کہ پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے. آج میری مائیں اور بہنیں ایک دن میں 3 مرتبہ کھاتی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتی. جس کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوتے تھے وہ ایک رکعت میں پوری رات صرف کر دیتی تھی. بلکہ رکعت تو میں نے کہہ دیا،
یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی. اتنی بھوک کی شدت میں جو اللہ کی عبادت نہ چھوڑے وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے. والی کونین کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ. میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرو گی؟ شادیوں میں ناچتی تھی ڈی جے کی آواز پر، یہ مردوں سے فون پر لمبی لمبی ناجائز گفتگو کرتی تھی. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی متاع قلیل ہے. میرے اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب فرما دو کہ دنیا کی متاع تو بہت تھوڑی سی، بہت چھوٹی سی ہے یہ دنیا. اس دنیا کے فریب میں مت آنا، اس دنیا کے مکر میں مت آنا. اپنی زندگیوں کو بدلو، قبر کی تیاری کرو، رب کو منہ دکھانے سے ڈرو. اس دن کا منہ دکھاؤ گی جس دن تمہارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. انس ابن مالک کہتے ہیں 3 پتھر سیدہ فاطمہ نے باندھ رکھے تھے. چونکہ وہ خاتون تھی، وہ عورت تھی، پیٹ پر پتھر اوپر بندھے ہوئے تھے. سرکار نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ بیٹی یہ کیا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا ہر دن کے اعتبار سے ایک پتھر ہے. یعنی جس دن پہلے دن بھوکی رہی تو ایک پتھر باندھا، دوسرے دن دوسرا پتھر، تیسرے دن چوتھا، تیسرے دن تیسرا پتھر. یا رسول اللہ میں نے 3 دن کی بھوک کے لیے 3 پتھر پیٹ پہ باندھ لیے. میرے رسول نے اپنے پیرہن شریف کو اپنے پیٹ سے ہٹایا. انس ابن مالک کہتے ہیں فاطمہ کے شکم پر تو 3 پتھر تھے، کونین کے والی کے شکم پہ 4 پتھر تھے. آقا نے فرمایا بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے، میں 4 دن کا بھوکا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ اتنی بھوک اور پیاس کیوں تھی؟ اگر وہ لوگ چاہتے تو اپنے گھر میں جنت کا کھانا منگاتے، لیکن یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے غریب لوگ غربت کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے اب ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی سن لیجئے جو ہر بیٹی کو ایک حوصلہ اور ہمت عطا کرتا ہے، حوصلہ اور ہمت دیتا ہے. حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے. جب میرے آقا ایک سفر سے آئے کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت زیادہ بیمار اور علیل ہے. اللہ کے حبیب نے سارے کام چھوڑے. حدیث پاک کا مفہوم ہے در فاطمہ پر، فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر سیدنا عمران ابن حسین کو لے کر یہ کہہ کر چلے عمران تیرا میرے نزدیک بڑا مقام ہے، کیا تو میری بیٹی کی عیادت کو نہ چلے گا؟ حضرت عمران نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ضرور چلوں گا. سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر آقا پہنچے، دروازے پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب گیا بیٹی میں محمد تیرا بابا. عرض کی آقا اور بھی کوئی ہے؟ یا رسول اللہ اور بھی کوئی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا صحابی عمران ہے. اللہ اکبر. با حیا باپ کی بیٹی جو با حیا تھی بلکہ حیا کا مجسم تھی، اپنے بابا سے کہتی ہے بابا آپ اندر آئیں، عمران کو آنے کی اجازت نہیں. سرکار اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک ٹوٹی چٹائی پر نبی کی شہزادی، کونین کے والی کی بیٹی، حسنین کی امی جان، دنیا اور آخرت کا سردار میرے نبی نے جس کو کہا، مولائے کائنات شیر خدا کی بیوی ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے. ایسے عالم کے اندر میرے رسول اپنی بیٹی کے قریب جاتے ہیں. سیدہ نے عرض کی بابا میں نے جو آپ کے صحابی کو روکا ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے بابا، اور اس چادر کو اگر میں سر پہ ڈالتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر میں اپنے پیر پہ ڈالتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے. بابا
اس لیے بابا جان میں نے آپ کے صحابی کو آنے نہیں دیا. یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے. آپ توجہ کریں، ایک چادر ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور 17 پیون میں بھی 16 پیون کپڑے کے تھے، اور ایک پیون کے لیے کپڑا نہ ملا تو سیدہ فاطمہ نے وہ 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا دیا تھا. جس کے بابا نے دریا اور دربے بہائے ہیں، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ قطرہ مانگا تو دریا عطا کیا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے. اللہ کے حبیب کی بیٹی کی بات سنو، گھر میں تجوریاں دوپٹوں سے بھری ہے، پھر بھی آبرو محفوظ نہیں. گھر کی تجوریاں کپڑوں سے جوڑوں سے بھری ہے، پھر بھی آبرو محفوظ نہیں. صوفیہ بیان کرتے ہیں، عارفین کا بیان ہے کہ 16 پیون کپڑے کے تھے اور 17ویں پیون کے لیے کپڑا نہیں ملا تو اونٹ کا چمڑا لگایا گیا تھا. لیکن حیا کا عالم یہ تھا کہ سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ہزاروں روپے کے دوپٹے پہن کر اپنے سروں کی نمائش کرنے والی میری بہنوں، لاکھوں روپے کپڑے اور زیورات میں خرچ کرنے والی میری بہنوں، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ تم نے اپنے دوپٹوں کو گلے کا مفلر بنایا. جس مذہب میں تقوی کی تعلیم یہاں تک دی جاتی ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر جوائنٹ فیملی رہتی ہو، گھر میں بھابھی بھی ہے، دیور بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، مامو زاد بھائی بھی ہے، جیٹ بھی ہے، سب ہے، اور وہ عورت اگر حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو تقوی کی تعلیم یہ دیا کہ جس صابن کو تو نے سر پہ مل کر کے نہایا، حمام سے نکلتے ہوئے اس صابن کو دیکھ لیا کر کہ کہیں اس میں تیرے ٹوٹے ہوئے بال تو نہیں رہ گئے. اگر تیرے ٹوٹے ہوئے بال رہ گئے تو تقوی یہ ہے، خدا کی قربت کی راہ یہ ہے کہ اگر دیور بعد میں آ کے غسل کرنے والا ہے تو اپنے بال نکال لے صابن سے، کہیں تیرے ٹوٹے ہوئے بال پر تیرے دیور کی نظر نہ پڑ جائے. جس مذہب میں یہ احتیاطیں سکھائی گئی ہے، اس مذہب کی بیٹیاں کوچنگ کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں پکنک کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں آزاد خیالی کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں فیشن کے نام پر اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کو منہ کیا دکھاؤ گی قیامت میں؟ شہزادی کونین کی بارگاہ میں کیا عرض کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ اجتماع آخرت کی فکر کے لیے ہے. یہ اجتماع آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے ہے. خدا کے لیے دور دور سے آئی ہو اپنا آرام چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اتنی تکلیف اٹھا کر، صرف سن کر مت جانا میری بہن. اگر تجھے اپنی آخرت سے پیار ہے، اگر تو جنت کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے تو سچی توبہ کر کے جانا، زندگی کو بدل کر کے جانا، زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جانا. اگر آج تیری زندگی نہ بدلی تو قیامت کے دن پچھتانے سے تجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میری بہن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اب بات عرض کرنے چلا تھا کہ آقا کریم کی بیٹی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. سیدہ کہنا یہ چاہتی آپ تو بابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میرا پیر کیسے کھلے؟ سرکار نے اپنی بیٹی کی بات سنی، میرے رسول نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا،
اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر پوچھا بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی نے عرض کی بابا جان 2 تکلیفوں نے مجھے نڈھال کیا ہے. میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے حدیث پاک کو سنو. رسول پاک کے پوچھنے پر بیٹی کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو، سیدہ نے کہا بابا جان 2 تکلیفیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں بیمار ہوں، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹی سے مخاطب ہو کر قیامت تک کی بیٹیوں کو پیغام دیا. آقا کریم نے فرمایا بیٹی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آج قوم کی بیٹیاں مطالبہ کرتی اپنے ماں باپ سے زیور چاہیے، زیور چاہیے. زیور پہننا ناجائز و حرام نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے جو قناعت کی تعلیم دی ہے قوم کی بیٹیوں کو، قناعت نہیں ہوگی تو آبرو یوں ہی بکتی رہے گی. اخراجات پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو قدم ناجائز رستے پر جاتے رہیں گے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کے گھر گئے. جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے. حالانکہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز ہیں، حلال ہے، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ سر سے لے کے پیر تک زیورات پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر میری قوم کی غریب بیٹیوں پر تھی، جو حضور نے اپنی بیٹی کو قناعت کی تعلیم دی. اپنی بیٹی کے ذریعے سے حضور قیامت تک کی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما رہے ہیں. چاندی کے کنگن شہزادی کونین کے ہاتھ میں. سرکار کی نظر جیسی چاندی کے کنگن پر پڑی، سرکار علیہ السلام نے نہ سیدہ کو سلام کیا اور نہ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور نکل کر چلے گئے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضور نکل کر گئے، کیونکہ فاطمہ وہ تھی جو اپنے بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتی. ارے جس کے بابا سے پیار کرنا ایمان کی جان ہو، ایمان کا ایمان ہو، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا. تو جس کی رگوں میں خود رسول اللہ کا جام ایمان کا خون دوڑ رہا ہو، اس سیدہ کے دل میں رسول پاک کی کتنی محبت ہوگی. جان ہے، میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے بن دیکھے لوگوں نے اتنا عشق کیا، پھر کسی نے دیکھ کر عشق کیا. جس نے آنکھیں کھول کے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہو؟ جو نبی کی گود میں پرورش پائی ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا؟ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور جس سے اتنا پیار کرتے اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا؟ سیدہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن. حضور علیہ السلام گھر سے لوٹ گئے، آقائے کریم چوکھٹ سے لوٹ گئے، اندر داخل نہیں ہوئے. اور جب سیدہ نے دیکھا بابا جان ناراض ہو کر چلے گئے تو پوچھا ناراضگی کی وجہ تو معلوم کرو. بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہے، اس لیے رسول پاک آپ کے گھر سے ناراض ہو کر لوٹ گئے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا. حالانکہ چاندی جائز ہے، عورتوں کے لیے تو مطلقاً جائز ہے، سونا بھی جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو پھر تقوی بھی بڑے ہوتے ہیں. جب عظمتیں بلند ہوتی ہے تو کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب سنا کہ چاندی کے کنگن دیکھ کر میرے بابا میرے گھر سے لوٹ گئے تو سیدہ نے وہ کنگن اتار کر بلال کو دیا اور کہا بلال جاؤ، اب ذرا بہت توجہ سے سنیں، بلال جاؤ ان کو بیچ دو. وہ کنگن کی قیمت کیا تھی؟ صرف 2.5 درہم.
2.5 درہم کے کنگن سیدہ نے پہن لیے تو حضور ناراض ہو کے واپس چلے گئے. 2.5 درہم اس کی رقم آئی. بلال حبشی نے کہا یہ ایک رقم لیجئے. کہا کہ بلال جن کنگنوں سے اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے وہ کنگن کی رقم میں کیا کروں, اس کو لے جا کر صدقہ کر دو اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ میں تقسیم کر دو. حضرت بلال نے جا کر تقسیم کر دیا. اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ام ابیہا فاطمہ نے اپنے کنگن کو آپ کی ناراضگی دیکھتے ہوئے صدقہ کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول پھر گھر میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد سیدہ نے کہا بابا آپ کنگن کی وجہ سے ناراض ہوئے تو میں نے کنگن صدقہ کر دیا. حضور نے کہا فاطمہ تجھ پر میری جان قربان ہو جائے کہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر کوئی عیش کی چیز کیسے دیکھ سکتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, پتا چلا زیورات قیمتی نہیں ہیں, حضور کی رضا قیمتی ہے. پتا چلا کپڑے قیمتی نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کا قرب قیمتی چیز ہے, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی قیمتی چیز ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, سنی اجتماع میں آنے والی میری بہنوں, آؤ آج سے عہد کریں گے اللہ زیورات دے تو ضرور پہنے, اللہ تعالیٰ زیورات دے تو ضرور پہنے, لیکن صرف زیورات میں گم نہ ہو جانا, صرف اچھے کپڑوں کے شوق میں گم نہ ہو جانا. زندگی کا مقصد بناؤ کہ ہماری کبھی نماز ترک نہیں ہوگی, ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اجنبی مردوں سے ہم کبھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے, گھروں میں پردے کا ماحول ہوگا, گھروں میں اسلامی ماحول ہوگا. جب ماں اسلامی ہوگی بچے بھی اسلامی ہوں گے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک مرتبہ اپنی بوڑھی ماں سے کہا تھا امی تم جانتی ہو نا کہ جس دن سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے آج تک کبھی میری تہجد فوت نہیں ہوئی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر جس کو میرے غریب نواز اولیاء میں شہباز کا لقب عطا کرتے, شہباز کا لقب اولیاء کے اندر غریب نواز نے بابا فرید الدین گنج شکر کو عطا فرمایا. بابا کتب سے کہا تھا فرید کتب تم نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا. وہ فرید الدین گنج شکر جس کے پروردگار محبوب الہی نظام الدین اور صابر کلیر جیسے ہوا کرتے ہیں. ارے پروردگار کی یہ شان ہے تو فرید الدین کی شان کیا ہوگی. وہ فرید الدین گنج شکر اپنی امی سے کہتے ہیں امی تم جانتی ہو نا, تم گواہ ہو نا کہ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کے آج تک کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا. بابا فرید سے ماں نے دوسرا سوال کیا فرید اس میں تیرا کون سا کمال ہے. دیکھو مائیں بھی کیسی تھی. بابا فرید نے کہا میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. تو ماں نے کہا اس میں تیرا کون سا کمال ہے. بیٹا کمال تو اس میں میرا ہے یعنی تیری ماں کا ہے کہ میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, میں تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی. اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ تجھے بالالتزام تجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرتا کہ تو پورے التزام کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اولاد کا نمازی ہونا بے نمازی ہونا اس پر ماں کا دودھ کا بھی اثر پڑتا ہے, اس پر ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے. جب فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی خاک تمہارا بیٹا نمازی بنے گا, سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی تمہارا بیٹا خاک تمہارا وفادار بنے گا. ماں تہجد گزار تھی تو بیٹا ماں باوضو دودھ پلاتی تھی تو بیٹا فرید الدین گنج شکر جیسا تھا. آپ مجھے بتاؤ اس دور میں ماؤں کی کمی تھی لیکن آج کسی ماں کا ذکر منبر پر کیوں نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ ماں ایسی تھی جس ماں نے دنیا کو فرید دیا ہے. فرید کے ذریعے سے دنیا حضرت بابا فرید کی امی کو بھی یاد کرتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں ایسی بن جاؤ, ایسی متقی بن جاؤ, ایسی پرہیزگار بن جاؤ, ایسی قرآن کی تلاوت کی عادی بن جاؤ, ایسی باوضو رہنے کی عادی بن جاؤ کہ آپ کی گود میں پرورش پانے والا بچہ نیک اور متقی ہو, پرہیزگار ہو. وہ ماں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھے گا تو بچہ نمازی کیسے بنے گا. جب وہ ماں کو عبادت کرتے نہیں دیکھے گا تو وہ خود اس کے اندر عبادت کا شوق کیسے پیدا ہوگا. اے خاتون جنت کی کنیزوں سنی دعوت اسلامی اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے, سنی دعوت اسلامی اس سلسلے میں کوشاں ہے
کہ جو خواتین اس عمر کو پہنچ گئی کہ اب وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سنی دعوت اسلامی کی مبلغہ بن جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں مبلغات کے ذریعے سے۔ اور جو بچیاں ابھی تک کم عمر ہے ان سے گزارش ہے عالمہ بنے، قاریہ بنے، حافظہ بنے، مفتیہ بنے۔ سنی دعوت اسلامی میں عالمہ تک کے کورس تو موجود ہے الحمدللہ، 2 دارالعلوم اپنے چلتے ہیں، نجم العلوم عائشہ صدیقہ اور نجم العلوم خدیجۃ الکبریٰ، اس میں بچیاں آ کر پڑھ کر جاتی ہیں۔ اور ابھی آپ ایک منظر انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی نگاہوں سے خود ملاحظہ کریں گی کہ بہت ساری بچیاں عالمہ بنی ہیں، بہت ساری بچیاں قاریہ بنی ہیں۔ انشاءاللہ حضور سراج الفقہاء محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر مفتی وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہماری بچیوں کو دیں گے۔ بچیاں انشاءاللہ آج ردائے عالمیت سے نوازی جائیں گی اور بہت ساری بچیاں قرت کی ردا سے نوازی جائیں گی۔ آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہوگا میری بچی بھی قاریہ بنے، میری بچی بھی عالمہ بنے، میری بچی بھی معلمہ بنے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو شارٹ ٹائم کورس ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو سنی دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، قیام و طعام کے ساتھ ہم بچیوں کو نہیں رکھتے اس لیے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن البتہ بچیاں آ کر کے 2 ٹائم صبح بھی پڑھ کر جا سکتی ہے، شام کو بھی پڑھ کر جا سکتی ہے، اور اس کے بعد رات میں بھی عشاء سے کے بعد شاید 10 بجے تک پڑھائی کا انتظام ہے۔ تو آپ اپنی بچیوں کا داخلہ اگر کرانا چاہتی ہے تو پی آر او پر ہماری بچیاں مبلغات موجود ہے۔ آپ اپنی بچیوں کا نام، اپنا نام، موبائل نمبر لکھا دیں تاکہ آپ سے رابطہ کر کے اجتماع کے بعد آپ کی بچیوں کے داخلے کا انتظام کیا جائے۔ اور آپ کی بچیوں میں جو مبلغہ بن کر دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، بہت ساری بہنیں بعد میں آئی ہیں ان کو خبر نہیں ہوگی، لیکن جو صبح سے آئی ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے اچھے اچھے بیانات ہماری مبلغات نے کیا ہے، کیسے رقت انگیز ان کے بیانات ہوئے۔ کسی کا بیان آخرت کی فکر پر ہوا، کسی کا بیان موت کے حوالے سے ہوا، کسی نے نعتیں پڑھی، کسی نے تربیت کی۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ دین کی خدمت کریں تو دین سے جڑنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کی مبلغات آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آپ حضرات مبلغہ بننا چاہتی ہے تو پی آر او پر اپنا نام لکھائیں، آپ سے رابطہ کریں گی ہماری مبلغات انشاءاللہ۔ اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے محلے کے اندر انقلاب پیدا ہو، آپ نہ مبلغہ بن پا رہی ہیں نہ آپ عالمہ بن پا رہی ہے، تو تیسرا ذریعہ دین کی خدمت کا یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں اجتماع رکھیں۔ ہماری مبلغات انشاءاللہ فری میں آئے گی، آپ کو اس کو کچھ دینا نہیں ہے، نہ کرایہ دینا ہے نہ کچھ دینا ہے۔ آپ ہماری مبلغات آپ کے گھر آ کر فی سبیل اللہ اجتماع کرے گی، اور عورتوں کو آپ جمع کریں، عورتوں کو جمع کریں، آپ اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، دلوں میں عشق رسول پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں یہاں سے جانے سے پہلے یہ ضرور کام کر کے جائیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائیں۔ ہفتہ واری اجتماع جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہر جمعہ کو ہوتا ہے، آپ اس اجتماع میں اپنے بچوں کو بھیجیں، قافلے میں روانہ کریں۔ یقین جانیں جب تک لوگ تحریک سے جڑے نہیں تھے، ماں باپ کے باغی تھے، بے نمازی تھے، سنی دعوت اسلامی کے قریب آنے کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی سے جوڑیں گی، سنی دعوت اسلامی سے قریب کریں گی۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہی بچہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔